www.attableek.com, the reviver of Iman. آج انشاءاللہ اس وقت ہوں گے اتنی ساری ضرورت ہے آپ کو ہماری صاحب کی یہاں دو موقعوں پر لوگ زیادہ نکلتے ہیں حج کے بعد میں کم آتا ہوں یہاں اس لیے مجھے زیادہ معلومات نہیں بنانا ہوتا ہے بہتر بھی تو اس میں لمبے وفات کی بھی کچھ تقریباً نہیں ایسے الحمدللہ تمام جو مختلف حلقے ہیں 24 میں شیشہ ہے شرائع ہے اپنے حلقے والی جوڑ کرتے ہیں مساجد کو بلا کر کے کارگزاریاں ہوتی ہیں اس میں ساتھی ہم اپنے احوال سناتے ہیں تو الحمدللہ جذبہ بن کر جاتے ہیں مقامی کام پھر اس کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ جو ہمارے یہاں توڑ پھوڑ کم کرنا میں ہو رہی ہے تو کمپنیاں مختلف ان میں سے کچھ شرکات تو وہ ان کے کام رکے ہوئے ہیں کافی لوگ اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں تو ان جو واپس جا رہا ہے فائنل اس کی یہ پوری محنت ہوتی ہے ساتھی وہاں جاتے ہیں شرکات کے اندر اپنا نظام الدین رائے ان پہلے وقت لگا کر تو الحمدللہ یہاں سے پھر ان کو خط وغیرہ آج اس میں کافی محنت ہو رہی ہے کہ ساتھی جو یعنی پکے جا رہے ہیں وہ وقت لگا کے گھروں کو جائیں جی کافی ساتھی ہمارے وقت لگا کے گئے ہیں بہت کارگزاری بھی آتی ہے سر انہوں نے کتنی جگہ دیتے 2 مہینے میں سننے والے 22 23 15 سے زیادہ آ جاتی ہے سننے والے اندر میں کافی سننے کی ضرورت کی ابھی ملیشیا جا کے ایک دو نیپال گئی تھی آج بھی رخ بننا ہے جماعت میں نہیں ساتھیوں یعنی رات کو اس سے مختلف تیار سے جہاں بھیج دیا جائے آج سے اس کو سوچا جائے گا ان شاء اللہ ان کو بتا دیں گے اس طرح ہم لوگ یعنی جو ملازمت کرتے ہیں ان کا ایک خاص محدود وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے ایسے ملکوں کو تجویز کیا جاتا ہے جس میں ویزا آسانی سے مل سکے بعض سے ہمارے برما احباب ہیں ان کے پاس فرصت ہوتی ہے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اوپر نیچے کر سکتے ہیں ان کو ایسے ملک دیے جاتے ہیں کہ ویزا اس میں ذرا وقت بھی لگے تو مشکل نہ ہو فلپائن بھی جماعت دی مستورات کی جماعت بھی فلپائن دی آسٹریلیا بھی جماعت دی والوں میں 7 ہلکے ہیں 7 ہلکے 6 ہلکے برما والوں کے 6 برما والوں 4 بنگلہ دیش والوں سب کے سب میں شروعات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں 2 ساتھی ہلکے ہیں سارے پورے ہاتھوں میں کاروباری آ جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے اللہ کا کام کرنے کے لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اس طرح یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کرنے والا ہے تو دوسرا کرنے والا نہیں ہے اللہ مددگار ہے تو دوسرا مددگار نہیں ہے اللہ ہادی ہے تو دوسرا ہادی نہیں ہے صحیح ایسے ہی اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تاکید ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہے جابر بن عبداللہ کی روایت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کے ساتھ میں وہ معاملہ کروں گا جیسے میرے ساتھ گمان کروں گا اس سے آسان کوئی اسلوب نہیں ہے
اللہ سے لینے کے لیے اس سے آسان کوئی اصول نہیں. وہ گمان کرنا ایک احتیاط کی بات ہے نہیں. اللہ نے آسان کر دیا کہ ہمارے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے ہم کریں. معاملہ کتنا آسان ہو گیا. پھر حضور کی تاکید کرنا ہے. اللہ نے معاملہ آسان کر دیا ہے کہ تمہارے گمان کے مطابق میں تم سے معاملہ کروں گا تو تم گمان اچھا رکھو. اس نظم اس کی افادیت اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. نہیں تو آدمی مایوس ہو جائے زمانے کے حالات سے. بلکہ آتی ہے اور مایوسی کی طرف طبیعت جلدی چلتی ہے. اور شیطان بھی مایوس بناتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مایوس ہے. ابلیس کے معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس. ابلاس عربی میں کہتے ہیں نا امید ہونے کو. اس کا یہ مبالغہ ہے. یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے شیطان. تو وہ اللہ کے بندوں کو اسی طرح لے لیتا ہے. دیکھو تمہارا تو چھوٹا پڑے تم نے دعا بھی بہت مانگی وظیفے بھی بہت پڑے خرچہ بھی کیا چھوڑو. مولانا سے فرماتے تھے کہ بندوں کو ناامید بنا کر کے چھڑانا حق سے یہ بھی شیطان کہتا ہے. اور انہوں نے عیشوں میں ڈال کے دور کرے اللہ سے ایک دوسرا دن کا سوال یہ کیا ناامید کرے بندے کو. جب وہ ناامید ہو جائے گا تو اپنی کوشش چھوڑ دے گا. اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی کوشش میں ہے. فائدہ ہے نہیں سمجھے انسان اللہ ماشاء کہ آدمی کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس کی کوشش ہے. اس کوشش نے اتنے لی کیونکہ دنیا دارالعمل ہے. دنیا اللہ دارالعمل بنایا ہے. لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں راحتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اپنے دین کے لیے کوشش کریں تو اتنا دین ملے گا جتنی ان کی کوشش ہے. یہ دارالعمل ہے. جو بولے گا وہی کاٹے گا. یہ قاعدے کی بات ہے. لیکن جب ناامید آ گئی پھر کوشش ختم ہو جائے گی. کو سکتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اللہ سے وسعت نہ رکھو. تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو کہ اللہ میری سنے گا اللہ میری مانے گا اللہ میری قبول کرے گا کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو دعا اور میں قبول کروں گا. تو مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اب کیا رہ گیا جیسے کوئی حاکم کہے کہ تم توجہ لے کر لاؤ پھر میں دیکھ لوں گا. اب کیا رہ گیا تمہاری عرضی دینی ہے. عرضی مانگی ہے لکھ کر کے باقی وہ کریں گے. پتا نہیں دنیا میں کوئی افسر ہوتا ہے جان پہچان کا کہ تم کو سمجھ کر تمہیں گرجی لے کر مجھے آگے ہے میں دیکھ لوں. ایسا کیا ہے تم تو اپنے عرضیاں ہمیں پہلے آؤ باقی کے باقی ہم کریں گے. اور جو کریں گے وہ تمہاری مصلحت کو دیکھ کر کریں گے. اور تیسری بات کہ جو کریں گے حکمت سے کریں گے. یہ بھی ہے کہ اللہ جو کرے گا وہ ہماری مصلحت کو کرے گا ہمارے خیر کس میں ہے. دوسرا حکمت سے کریں گے. حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز روک دی جائے. مانگی تھی مگر روک دی نہیں تھی. جیسے ڈاکٹر سے اجازت مانگی فلاں چیز کھاؤ کہ نہ ابھی آپ کو نہیں کرنا ہے یا ابھی آپ کو اسپتال میں سے نہیں جانا ہے ابھی اب 10 دن اور رہنا ہے تو روک لگتی ہے. وہ روک حکمت سے لگتی ہے. جیسے اللہ کی طرف سے کوئی چیز مانگی ہم نے وہ ملی نہیں روک لگی. حالانکہ قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ روک حکمت سے لگائی ہے. بندش نہیں.
اس لیے کوئی ناامید نہ بنے گا کہ کوئی چیز اللہ نے حکمت سے روکی ہے، ایک دروازہ بند کیا ہے تو گھبراوے نہیں، حکمت سے اس دروازے کو بند کیا ہے، دوسرے دروازے کو اپنے فضل سے کھول دے گا. جسے ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے، بچہ 2 سال کا ہو گیا تو کیا مر جائے گا وہ؟ جب منع ہے 2 سال کے بعد دودھ پلانا، شرعاً منع ہے، منع ہو گیا، کوئی ادھر منع کیا بند کیا اس کو، تو وہ دروازہ کھول دیا کھانے کا. یہ ہوتا ہے تربیت میں، پرورش میں. یہ سب ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے یہ چیزیں. ایمان کی تربیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گشائش اور آسانی کا امیدوار رہنا چاہیے. یہ بڑی عبادت ہے. جیسے مایوس ہونا بڑا گناہ ہے، کفر ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سے آسانی اور گشائش اس کا امیدوار رہنا یہ بڑی عبادت ہے. حدیث شریف میں بڑی عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج. اللہ سے آسانی اور کشادگی کا امیدوار ہے، اللہ کرے گا. یہ بڑی عبادت ہے. تعلق کی دلیل ہے. کس کی؟ تعلق کی دلیل ہے. اللہ تعلق ہے، اللہ تعلق ہے. یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ اب دنیا حالات کا گھر بن گئی ہے، خاص کر دین کے کام کرنے والوں کے لیے. ہم کو بہت حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. حالات تو حق کے راستے میں ہوتے ہی ہیں. انہوں نے یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابی سے ہوگی. حق کی ابتدا ناگواریوں سے، لیکن انتہا اس کی کامیابی سے ہوگی. اس لیے کوئی ناامید نہ بنے، کیونکہ راستہ حق کا یہی اس کا طریقہ اللہ کا کہ ناگواریوں کے ساتھ ابتدا اور کامیابیوں کے ساتھ انتہا. اور باطل کا راستہ اس کے برعکس ہے کہ باطل کے راستے میں ابتدا خواہشوں سے ہوگی، من چاہیے ملے گی، اور انتہا ناکامیوں پر آ جائے گی. پھر کچھ نہیں، کلم پلم بلم کل کچھ آئے گی. کیسے کر رہے گی؟ یہ سنن کہلاتے ہیں، اللہ کی سنتیں. جب اللہ کی سنتیں کوئی نہیں جانے گا تو وہ حیران ہو جائے گا. یہ کیا؟ ہم کو اللہ کے راستے میں، ہم کو اللہ کے سامنے اللہ کا راستہ ایسا ہے جیسا علاج. تو علاج تو کڑوا ہوتا ہے، علاج میٹھا نہیں ہوتا. علاج میٹھا ہوتا ہے؟ علاج میٹھا نہیں ہوتا، علاج کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا شفا ہوتی ہے. ایسے حق کے راستے کو سمجھنا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ جو محنت، جو قربانیاں ہم دیں گے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ جمع ہوتی. جمع ہوتے 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 وہ اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے فرماتے تھے اللہ پاک کے جلدی نہ کرو، اللہ تستعجلوا. صحابہ سے بھی حضور فرماتے تھے کہ تم تو جلدی کرتے ہو. ایک دفعہ آ کے شکایت تھی، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ پیٹ پر کھانا نہیں مل رہا ہے، خوف میں وقت گزر رہا ہے، چین نہیں ہے، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، تو آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا. آپ ایک دم بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جب انہوں نے دین پر اپنے آپ کو قائم کیا تو ان کو آرے سے چیرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، اور لوہے کی گنگیوں سے ان کی کھالیں چھیل دی گئی.
اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتا تھا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تمہارا مسئلہ تو حل گیا ہے. ایک تو یہ فرما کر کے مسئلے کو ہلکا کر دیا. تمہاری آفت بتاوے تو چھوٹی آفت ہلکی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ حالات بدلنے والے ہیں. جو حالات تم چاہتے ہو وہ آنے والے ہیں. ہماری بھوک دور ہو جائے گی, کھانے بڑھ جائیں گے, لوگ کہیں گے وہ خالی پیٹ ہم کو دیکھو یہ بھری بولے اوکاش وجود اوکاش اور خوف امن سے بدلنے والا ہے. لیکن تم تو جلدی کرتے ہو والا کہ نگم دستا کہ تم جلدی کرو. تمہاری محنت جمع ہو جب تک وہ اپنے حد پر نہیں پہنچے گی وہ کیسے رک جائے گا. پانی پہنچ سے پھینکنا ہے اور ڈول رسی اپنے حد پر نہیں پہنچی ہے پانی کے جائے گا. پینے کے پانی نہیں ہے, پانی کو بنانا ہے, لیکن جو وسائل ہونے چاہیے وہ پورے نہیں ہے. تو نیچے کا پانی اوپر آ جائے گا, پائپ لگائیے, ڈول رسی ہے نیچے اوپر آ جائے گا. لیکن نافذ ہے تو یہ بھی ہوتا ہے. بس امیدوار رہ کر کے اپنی محنتوں کو دیتے ہیں اور نصرت اللہ کی اشارت سے آتی رہے گی اور فیصلہ ہوگا آخر میں. اللہ تعالیٰ حق کو حق کے راستے کھول دے گا. سن 5 ہجری تک صحابہ پر مصیبت رہی. ہجرت سے پہلے پھر 5 سال ہجرت کا 5واں سال شدید تھا. وبلغ القلوب الحناجر منہ پھاڑ گئے. لیکن وہ جمع ہو گئے. منافقین پھسل جاتے تھے, چلے جاتے تھے. جمع ہو گئے. دھوپ بھی ہے, پیاز بھی ہے اور سردی بھی بہت تھی. ٹھنڈک وہ محنت حد تک پہنچ گئی تو ٹھنڈک میں لڑائی کا اتر گئی. مجھے فرق دیا مجھے زیادہ حضور نے پتا لگاؤ دماغوں میں کیا ہوگا. پتا لگانے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 20 گھوڑے سوار صافہ باندھے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو پہچانا اور یوں کہا کہ وہاں خبر کر دینا کہ کام ہو گیا ہے. اخبر صاحب اللہ کا طفا. وہ 20 فرشتے تھے. تنظیر فرشتوں نے ان کو پہچانا کہ یہ مبوس ہے. اور اس کے بعد سے پھر قریش کی لڑائی ختم ہو گئی. وہ آخری تھی. پھر قریش کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. انہوں نے فرمایا یہ آخری ہے. اب اس کے بعد ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا, ہم یہیں ہیں. 36 سال میں پھر صلح ہو گئی قریش کے ساتھ اور قافلوں کی آمد شروع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت نامے بھیجے اسی ساتھ. کچھ لوگوں نے مانا, جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے ان کو مانا. حارث کے بادشاہ نے کے سر کو پھاڑا. فرمایا کہ ہمارا خط کیا پھاڑا ہے, اس کا تو ملک پھٹے گا. 25 سال میں اس کا ملک ختم ہو. 7 سال میں خیبر ختم ہو گیا. یعنی محرم کے پہلے سے پھر 8ویں سال میں مکرمہ ختم ہو گیا. ہم سے آگے تعبیر کیا گئی. کھول کے نماز پڑھی. کل
قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل ختم ہوا، باطل کو ختم ہونا ہے. یہ سیرت بتا رہی ہے. اور ایسا ہی ہوگا، غیب سے اسباب پیدا ہوں گے. اسباب ہوتے نہیں ہیں اہل حق کے لیے، تو کہاں سے نہیں ہے، غیب سے پیدا کریں گے. جی ہاں، اہل حق کے لیے غیب سے مدد آتی ہے، 3 طریقے سے آتی ہے. نبی ہے تو معجزہ ظاہر ہوگا، ولی ہے تو کرامت ہوگی، ویسے صحابہ کی کرامتیں ہیں. اور صالح مومن ہے تو اعانتیں ہوگی. صالح مومن ہے، کوئی بڑا ولی نہیں ہے تو اعانت ہوگی، رکاوٹ دور کریں گے. جی ہاں، کرامت تو نہیں ہے، وہ رکاوٹ دور کریں گے. تو حق راستے پر ہے، نیکی کے راستے پر ہے، نیکی کے کام میں ہے، تو کرامتیں تو ظاہر نہیں ہوگی کہ بھی زمین پھٹے پانی نکلے اور یہ وہ، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ اعانت ہو جائے گی. ایک جماعت عراق میں تھی ہمارے یہاں کی، تو مشورہ یہ ہوا وہاں سے نظام سے کہ مولانا سعید خان صاحب مرحوم جو ہیں وہ افریقہ جا رہے ہیں، ان کے نکلنے سے پہلے پہنچ جاؤ تاکہ وہاں جو کام ہو وہ سنبھالو. یہ مشورہ ہے. کوشش کی ویزا حاصل کرنے کی، سعودی ویزا، تو نہیں ملی. کسی نے کہا کہ عراق میں جاؤ، وہاں جو سفیر ہیں عراق میں وہ دہلی رہ چکے ہیں، مولانا یوسف صاحب کو بھی جانتے ہیں. یہ رائے آئی، چلا گئے رمضان کا مہینہ. اور وزیر کا جو کونسل ہے وہ اوپر تک بات جانے نہ دے. اور بکرا ان کا بکرا مشہور تھا، اب تو معلوم مشہور تھا بکرا. تو روز بکرا کرے تو 22 رمضان ہو گئی. ایسا علاق میں کام نہیں. ایک ایسا نیک نوجوان ایمان تھا تو وہ ہمیں مسجد میں رہنے دیا، اچھے اخلاق. انہی درمیان میں ہمارے ساتھی کے پیسے شروع ہوئے. وہ پیسے ہم نے جارڈن سے قرض لیے تھے کیونکہ ہمیں حج میں تو جانا ہی تھا، تو حج میں ہمارے پیسے آنے والے تھے. اس امید پر جارڈن میں جا کر کام کیا. انہوں نے پیسے بھی تھے، وہ بھی حج میں آ رہے تھے، کیونکہ حجتی بھی حج میں آ رہے تھے. تو حج میں حساب ہو جائے گا کہ ہاں لے لو، سب کو پیسے تو لو. ویزا بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، جب کام کرنے کا ٹھکانا بھی نہیں ہے. تو بولے ساتھی مجھے کہنے لگے عربی میں ایسا ہے کہ یہ زعمت البلایا فخفت، کہ بلا جب عروج پر پہنچے گی پھر اتر جائے گی نیچے، اور جگہ نہیں. عربی کی مصیبت جب عروج پر پہنچے پھر اتر جائے، جیسے سورج عروج پر پہنچا تھا وہ اٹھا لے گا. یہ بھی ایک دستور ہے. آپ تو کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں ہوئے. میں اعانت کی مثال دیتا ہوں. کرامت نہیں ہوتی، اعانت ہوتی ہے. تو روز جانا اتفاق کی بات، ایک دفعہ ساتھی جا رہے تھے، ہمارے کچھ ساتھی نظر آئے تھے ہندوستانی مقامدار میں، کون سی پہچان تھی. تو یہاں کہاں؟ انہوں نے کہا کہ تم کہاں؟ کہ ہم تو براہ بغداد جدہ تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں. تمہارا کیا مقام؟ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیسے جتنے چاہیے اتنے ہم آپ کو ادھر دے دیتے ہیں. پیسے تو حل ہو گئے، تو ویزا نہیں ہے. تو ہندوستانی کونسل تھے بہاری،
انہوں نے دعوت کی تھی رمضان کی وجہ سے مسلموں کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے ویزا دینے میں دخل دے نہیں سکتا, لیکن افطاری کی دعوت ہے شفیع صاحب کی طرف سے, اور نجی طور پر میں بات کر سکتا ہوں, قانونی طور پر نہیں ہوتا ہے. تو جو جماعت کے ساتھی ہیں ان کے نام دے دو. 18 تاریخ کو افطار ہے دیا نام جب ان کو خبر پہنچی شفیع کو, انہوں نے فوراً اوپر سے آرڈر دیا کہ ان کو ویزا دو, اور ہماری باتوں پر جاتی نہیں تھی. اور یہ دیکھا کہ یہ جیسا مانگے ویسا دو. مگر بھائی روڈ جانا چاہے, بھائی شیٹ جانا چاہے, بھائی جانا چاہے, جیسا مانگے ویسے دو. وہ ہمیں تلاش کرنے لگے کہ وہ ویسے بھی جا دیا, اور ایک کاغذ اور اندر رکھ دیا. ہم تو جانتے نہیں تھے گوٹا صاحب کیا جانے تھے حکومتوں. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مہمان ہیں, ان سے کوئی فیس سرکاری نہ لی جائے. تو وہ مطابق سے محلے میں ہمارا پاسپورٹ دے کر تو رکھتے تھے پاسپورٹ ہمارے حوالے کر کہ میرا نام دے دینا, تو مطابق دے اور تو اتنی آسانی ہو گئی. اس کے بعد کہ 60 ریال میں ہم یہاں پہنچ گئے. ہمارے دوسرے ساتھی تھے وہ بھی آئے تھے, وہ لیکن وہ 600 ریال میں انہوں نے ہوائی جہاز کرایا. تو اللہ کی آمد ہوتی ہے کام کے ساتھ, کرامت نہیں ہو تو ہم کا ولی ہے, لیکن بھائی کام میں ہے نا تو اللہ اعانت کرے گا. اس لیے اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے اور اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ہے جو ذمہ داری ہماری ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنا, کیونکہ ہم اپنی محنت کے ذمہ دار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو ایک تقاضا دیا تھا. محمد بن مسلمہ مشہور صحابی ہے اور بہت سمجھدار آدمی. وہ تقاضا انہوں نے لے تو لیا, کھڑے ہو گئے, پھر سہم گئے اور ڈر گئے کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے ہاں پر ہی پتہ نہیں پورا کروں گا نہیں کروں گا. تو بہت ڈرے, ان کا کھانا بند ہو گیا ڈر کے مارے. لوگوں نے کہا کہ محمد کا کھانا بند ہو گیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ آپ کے سامنے ہاں بھری ہے, اللہ رسول کے سامنے ہاں بھری ہے, بتانے میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. تو اس خوف سے ان کا کھانا بند ہو گیا. تو آپ نے جب وہ آئے تو فرمایا تمہارے ذمہ فقط کوشش کرنا ہے, کام بنانا تمہارے ذمہ نہیں ہے. کام تو بنانے والا بناوے گا, تم اپنی کوشش پوری کرو. ابھی کل جو ان کا بوجھ کا کر دیا. تو یہ ہے کہ علیہ کا الجوہر, اس کو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر کیا ہے کہ اپنی کوشش پوری کرنی ہے. آگے کام اللہ کرے گا, ہمارا نہیں ہے آگے کام. نتیجہ لانا, نتیجہ نکالنا, یہ ہمارا بس کا نہیں ہے, کیونکہ نتیجہ غیر میں ہے, سامنے نتیجے غیر میں ہوتے ہیں اور تقاضے وہ سامنے ہوتے ہیں. تو تقاضے پورے کرے جو سامنے ہے وہ, باقی رہا جو چیز غیر میں ہے اس کی ہم پابند نہیں ہے. لیکن امیدوار رہیں اس سے کہ ہمیں کوشش ہوئی ہے, اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. اپنی کوششوں کو بھی ملانا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے. ہاں, استغفار بھی دعوت اور محنت کا جز ہے. جیسے دھرما لگانا ہے ایسے استغفار کرنا ہے کہ کام کر کے معافی مانگے, کام کھو کے معافی نہ مانگے کہ کام کو کھویا اور معافی مانگے, ایسا نہیں ہے. کام کر کے معافی مانگے, سمجھے نہیں؟ جیسے کوئی مہمان نواز ہوتا ہے تو مہمان نوازی کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو تو معاف کرنا. یہ ہوتا ہے نہیں, تو مہمان نوازی بھی کرتا ہے اپنی شان کے مطابق اور پھر یہ بھی کرتا ہے. تو ایسے یہ عبدیت کی نشانی ہے
بندہ بننے کا معنی یہ ہے کہ کام بھی کرے معافی بھی مانگے، یہ نہیں کہ گناہ کرے اور معافی مانگے، وہ لائن الگ ہے کہ گناہ کر کے معافی مانگنا، وہ الگ ہے، وہ تو حد ٹوٹی ہے، تو معافی مانگنی بہت فرض ہے، وہ معافی کیونکہ حد توڑی ہے۔ یہ ہے استحسان، اللہ کو یہ پسند ہے، وبالاسحار یستغفرون، یہ پچھلی رات کو اٹھ کے معافیاں مانگتے ہیں اللہ کے بندے، تو پچھلی رات کو گناہ کیا، چوری کی تھی، اسی معافی مانگنے آئے کہ رات کو چوری کی کہ نہیں، رات کو اٹھ کے عبادت کی ہے اور عبادت پر استغفار کیا ہے۔ تو جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ عبادت کر کے معافی مانگتے ہیں، اور جو گنہگار ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، وہ الگ ہے۔ ہم کو اللہ نے اس راستے پر چلایا ہے، تو اللہ کا کام کریں اور کوتاہی نہ ہونے دیں، ہاں، اور ہو جائے تو اپنے آپ کو کوتاہ کار سمجھ کر کے معافی مانگیں کہ ہم سے بھول چوک ہو سکتے ہم نہیں جانتے، تو معافی مانگیں۔ پھر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو چھپا دیں گے، معافی مانگنے والے کے عیوب کو اور گناہوں کو خدا چھپا دیتا ہے، ذلیل نہیں کرتا۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرو، جب اللہ نے چھپایا ہے تو کیوں ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے کیا، میں نے دیکھا، نہ کہوں گے، نیکی بھی نہ بتاؤ، گناہ بھی نہ بتاؤ۔ نیکی نہ بتانا اخلاص ہے کہ نیکی کا یا بتانا نہیں کسی، کیونکہ بدلہ اللہ سے لینا ہے، تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت، تو ریاکاری حرام ہے۔ ایسا ہم اپنا کام کریں اور اپنے کام میں کمی کوتاہی حد تک امکان نہ ہونے دیں، پابند، اپنے آپ کو پابند بنائیں، ہر آدمی اپنے آپ کو پابند کرے۔ اصول قائم ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اصول کا پابند کرے، دوسروں کے لیے رعایت چھوڑے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز تو لمبی پڑھتے تھے، اور جب لوگوں کا نماز پڑھاتے تھے تو ہلکی پڑھاتے تھے، ہے نہیں سر؟ لوگوں کی نماز ہلکی اور اپنی نماز لمبی، ایسے ہر آدمی اپنے آپ کو تو پابند کرے، کام کا بھی، اصول کا بھی، سب چیزوں کا رعایت دوسروں کی، تاکہ ان کو آسانی رہے، وہ چلے۔ یہ ہے، کسی پر کوئی اعتراض نہ کرو، ٹھیک ہے، رعایت دے، ہو گیا اس سے پوچھ چک ہو گئی یار، تو رعایت دوسروں کو دینی ہے، استقامت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو انشاءاللہ کام بھی ترقی کرے گا، پھر یہ کام ایسا اثر کرے گا آدمی پر جیسے دوائیں اثر کرتی ہیں۔ ہاں، دوا اثر کرتی ہے، ایسے عمل بھی اثر کرتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، حج مساجی دور کرتی ہے وغیرہ فضائل۔ تو جب یہ عمل میں آئیں گے صحیح طریقے سے تو یہ اپنا اثر بتائیں گے کہ حج محتاجی دور کرے گی، روزہ تقویٰ پیدا کرے گا، نماز برائیوں سے روکے گی، صلہ رحمی روزی میں برکت دے گی، ہاں، استغفار سے آسانیاں آئے گی، یہ سب، یہ اس کی خاصیت بتائیے، دواؤں کی خاصیت ہوتی ہے، پاور، یہ اس کا پاور ہے۔ تو جب انشاءاللہ ہم پابند ہو جائیں گے کام کے، تو پھر وہ ہمارے عمل ہمارے پر اثر کریں گے، پھر دین آسان ہو جائے گا۔ تو اپنے لیے بھی دین آسان کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دین آسان کرنا ہے۔ دوسروں کے لیے دین آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کے لیے دین آسان کرنے کا طریقہ وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق سے کام کریں۔ جیسے حضور کو سب سے اونچے اخلاق دیے، کیوں کہ حضور کے سامنے بہت جاہلیت تھی، سب سے اونچی جاہلیت آپ کو ملی ہے، تو جاہلیت کا جواب اگر حضور جاہلیت سے تھے تو جاہلیت ہی پڑے گی نا، تو آپ نے جاہلیت کا جواب جاہلیت سے نہیں دیا، تو کس سے دیا؟ اخلاق سے، احسان سے، درگزر سے دیا، تو وہ شر ختم ہو گئے اور لوگ جڑ گئے، دشمن دوست ہو گئے۔ ان نبیوں کا طریقہ ہے اپنی دعوت میں وہ جس طرح اخلاق سے ہوتا ہی ہے، وہ تو اللہ کے لیے آئے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ بھی وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مولانا صحیح صاحب فرماتے تھے ہماری محنت میں اخلاق کی مشق ہے،
हमारे अंदर है नहीं, मगर इसके अंदर मशक है। जिसको रियाजत वर्जिश करता है तो उसको वो ताकतें आती है। तो यहाँ हमारे यहाँ भी है कि अखलाक की मशक है, इकराम है, खिदमत है, गुजल है, सब्र है। ये आदमी की जिंदगी का जुज़ बनता है काम करते करते। जो उसकी सोहबत में रहेगा वो उससे मुस्तफीद होगा। सोहबत मेहनत ज्यादा असर करती है। अच्छी सोहबत, अच्छी मेहनत। मेहनत भी करो, सोहबत में भी रहो, अच्छे माहौल में रहो, ताकि वो मेहनत ज़ाया न हो जाए। गलत माहौल में चला जाएगा तो वो ज़ाया जाएगी। इसलिए अपने आप को माहौल बनाना में अच्छों की सोहबत और अपनी मेहनत, इससे अतदाल आता है। ये काम है हमारा। आप माशाअल्लाह काम करने वाले हैं तो इसी तरह करें और अल्लाह से दुआ मांगने में जरा कोताही न करें। बहुत जरूरत है। हम दुआ जरूरत की वजह से मांगते हैं या परेशानी के मांगते हैं, ये बात सही नहीं है। दुआ तो हर हाल में मांगनी चाहिए, इसलिए कि हम हर हाल में अल्लाह के मोहताज हैं। आदमी हर हाल में अल्लाह का मोहताज है। पेशाब रुक जावे, ये आसानी से पेशाब हो जावे, इसकी भी जरूरत है। नहीं जरूरत? हाँ, तो हम तो हर वक्त मोहताज हैं। और अल्लाह को ये पसंद नहीं कि कोई मोहताजी अल्लाह के सामने क्या काम तेरा मोहताज है। दुनिया भी मांगनी है अल्लाह से, आखिरत भी मांगनी है, क्योंकि असल तो आखिरत है। दुनिया आखिरत के लिए बनी है। यहाँ बोना है, फिर काट करके नहीं जाना है। असल तो आखिरत है। आदमी को दीनी समझ मिलती है, उसकी निशानी ये है कि वो अपनी दुनिया से आखिरत बना दे। यानी कि जिसके साथ अल्लाह बनाने का इरादा करेगा उसको दीनी समझ देगा। तो दीनी समझ की क्या निशानी है? कि दीनी समझ की निशानी ये है कि अपनी दुनिया से आखिरत बना ले, तो उसको दीनी समझ मिली। समझ में क्या? इसलिए रसूल भेजे जाते हैं कि लोग दुनिया से दीन बना लें, लोग दुनिया से आखिरत बना लें। अल्लाह ने नबियों को, हाकिमों को भेजा, ताजिरों को भेजा, जमींदारों को भेजा, बड़े बड़े लोग, ताकि वो अपनी दुनिया को दीन बना। नबी को कुछ नहीं लेना है उनकी दुनिया में से, उनको देना है ये समझ। अल्लाह ने हमको दीन दिया है तो अल्लाह से दीन की समझ ही मांगे। दीन की मेहनत करके दीन की समझ आएगी तो अपनी दुनिया से आखिरत बनाएगा। इस दुनिया में धोखा नहीं खाएगा। ये तो दुनिया धोखे की जगह है। ठीक है, तो करेंगे। अब आप लोग जिम्मेदार हैं तो हम जिम्मेदारों की तश्कील नहीं करते, जिम्मेदारों को तरतीब की दावत देते हैं। ये अपनी तरतीब कायम करें, रोज की, हफ्ते की, महीने की, साल की एक तरतीब। जैसे मुलाजिम की तरतीब होती है ना, इतने घंटे से इतने घंटे, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं जब उसका कार्रवाई अच्छी होती है। तो ऐसे ही जब आपकी तरतीब अच्छी होगी तो अल्लाह आपको तरक्की देंगे। तो आपकी तरतीब होनी चाहिए, उसको इस्तिकामत कहते हैं। रोज की ये तरतीब है, हफ्ते की ये तरतीब है, महीने की ये तरतीब है, साल की ये तरतीब है। इसकी आदि बने तो इंशाअल्लाह बरकत होगी तरतीब से। अपने खाने पीने के शरीर में तरतीब है, कमाने के फिर आराम में भी तरतीब है। तो जो जिंदगी तरतीब वाली होती है उसमें बरकत होती है, यानी हर अमल का वक्त मिल जाता है उसको। वो तरतीब नहीं होती है तो फिर बखेड़ा होता है, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और तरतीब की मिसाल ऐसी होती है जैसे कोई अलमारी है और अलमारी में अपने सब चीजें रख रखी है। चाबी यहाँ रखी है, कलमदान यहाँ रखा है, कपड़ा वहाँ रखा है। अब अलमारी खोलेंगे तो हर खाने से आपकी चीज मिलेगी। जब हमने अमल को वक्त दिया है तो हर वक्त में वो अमल पूरा हो जाएगा। नहीं तो चाबी तलाश करो, कहाँ रख दी, वो चाबी के लिए जगह लगती है तो उठा के ले लो, अंधेरे में भी ले लो। खाने पर माचिस रहेगी, हर चीज थोड़ी जगह पर रखो तो अंधेरे में भी माचिस मिल जाएगी। माचिस दे रहा थोड़ी अंधेरा हो गया, अब माचिस कहाँ रखी है खबर नहीं है।
تو اندھیرا دیا ماضی تلاش کرو، اور اگر ماضی کی جگہ ہے تو ٹھگنے نہیں. اس طرح عمل کو وقت دیا ہے تو جب وہ وقت آئے گا تو وہ عمل ہو جائے گا. یہ سیکھنے کی بات ہے. چائے کا وقت ہے، کھانے کا وقت نہیں ہوتا، کھانے کے بعد کھانا ہو جاتا ہے، چائے کے بعد چائے ہو جاتی ہے. جی ہاں، ضروریات کا وقت ہے. ایسے عمل کا بھول چوک ہو جائے گا تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. آپ حضرات کی ترتیب ہونی چاہیے، ترتیب سے وقت دیں گے. شروع میں ترتیب مشکل پڑے گی، پھر جب بن جائے گی تو ایسے جیسے پل ہو گیا آر پار ہو جاؤ پانی پر سے، پھر پل ہو گیا. آسان ہو جاتا ہے دین ترتیب کی وجہ سے. تیار ہے نا اس کے لیے؟ 4 مہینے دینے ہیں. آپ اگر آپ 2 ترتیب بتاتے ہیں نا، ایک اعلیٰ ہے گھٹنا. اعلیٰ یہ ہے کہ ہر 4 مہینے دیں، ہر مہینے 10 دن دیں، یہ اعلیٰ ترتیب ہے. اور ایک اس سے نیچے کی ہے کہ ایک مرتبہ 4 مہینے دی، پھر ہر سال چل جاتے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن دیے، ہر ہفتے کی رشت کی، روزانہ ملاقاتیں کی، اپنے معمولات پورے کیے، تسبیح تلاوت نماز باجماعت. یہ اوسط ہے، یہ اوسط ہے. اس پر آنا آسان ہے. ٹھیک ہے؟ کون کون کریں گے؟ ہمارے یہاں تو ہاتھ نہیں اٹھتے، ہمارا پلنگ اٹھتے. آپ کی دعوت کا پلنگ آ گیا. لکھ بھی لیں اپنی تاریخ، اپنا وقت مقرر کریں، جیسے شادیوں کی اور مقدموں کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. محمد ابراہیم ادنا کی اعلیٰ انشاءاللہ کی ترتیب قائم. اور جی ماشاء اللہ. زکریا شجاع الدین ابو عیسیٰ مولانا اور جی نواز بھائی، ابراہیم، حکیم بھائی، وسیم جی، فیضان بھائی، اسامہ بھائی، ایوب بھائی، 25 شعبان، محمد موسیٰ، عیسیٰ بھائی، موسیٰ، عیسیٰ بھائی، افتخار، منظور بھائی، اور جی ماشاء اللہ قاری صاحب، فیصل بھائی، جلیل، منیب، ماشاء اللہ. اور جی ماشاء اللہ حفیظ الرحمان اعلیٰ. جی حضرت ہوگی ایک جی ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واهدنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار www.attableek.com, the reviver of